عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں جو ہمارا آج موضوع ہے وہ ہے محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی۔ اولو العزمی عنوان ہے نظم کی، اس نظم کی۔ تو آج ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، پہلے بند پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے آسان اردو میں۔ تو اولو العزمی جو عنوان ہے اس نظم کا، اولو العزمی کہتے ہیں بڑائی کو، بلندی یا عزت مرتبہ، اسے ہم اولو العزمی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی مرتبہ کسی کو، کوئی عزت بلندی یا بڑائی کسی کی بڑائی پیش کریں گے تو اسے اولو العزمی کہتے ہیں۔ تو جو پہلا بند ہے وہ ہے سامنے کھلا، ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلو چلو، چلنا ہی مسلط ہے میری جان چلے چلو۔ تو یہ پہلا بند، اس کی ہم تشریح اس طرح سے کریں گے کہ یہ بند محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی سے لیا گیا ہے۔ شاعر انسان سے خاص کر نوجوان سے مخاطب ہے کہ تمہارے سامنے ایک کھلا میدان ہے، تمہارے سامنے ایک کھلا میدان ہے، تم آگے بڑھتے جاؤ، مستقبل کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، آگے مرادوں کا باغ ہے جس میں پھل لگے ہیں، یعنی تمہاری منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمت سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کی فکر نہ کرو اور ہمت و جرأت سے آگے بڑھتے جاؤ۔ راستے میں رکاوٹیں تو آتی ہی رہتی ہیں، کبھی کوئی دریا اور کبھی کوئی جنگل، لیکن تم ان رکاوٹوں سے مت گھبراؤ اور اپنی کامیابی کو پانے کے لیے اپنا سفر جاری رکھو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے اس پہلے بند میں نوجوانوں کو ایک حوصلہ دیا ہے اور ایک ہمت دی ہے کہ تمہیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے آپ پر کافی ساری رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ کو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور آگے جانا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک کھلا میدان ہے مستقبل سنوارنے کے لیے۔ اسی طرح اس کے بعد جو دوسرا بند ہے وہ ہے ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو۔ تو یہ دوسرا بند ہے اس نظم اولو العزمی کا۔ تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ہمت سے کام لے کر جرأت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر منزل کی طرف چل پڑیں گے، تو اگر ان کے دشمن آسمان کے جیسے زبردست بھی ہوں گے تو انہیں بھی ان کی ہمت کے آگے اپنے سر جھکانے پڑیں گے، اور سامنے آنے والا ہر طوفان پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو جائے گا، نیکی کی طاقت سے برائی دب کر رہ جائے گی، مگر اے دوستو تم ہمت اور حوصلے سے اپنا کام لیتے رہو تو پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یعنی کہ محمد حسین آزاد اس دوسرے بند میں بھی حوصلہ دیتے ہوئے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بہت سارے دشمن کھڑے ہوں گے، لیکن ان دشمنوں کا زبردست طریقے سے
مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنا سر جھکانا نہیں ہے۔ سامنے طوفان آئے گا، لیکن اگر آپ ہمت کرو گے تو پانی کے بلبلے کی طرح ہی وہ طوفان ختم ہو جائیں گے، اور آپ پھر تو یہ رکاوٹیں دور کر کے، اتنی ہمت کر کے پھر کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ تو اس کے بعد جو تیسرا جو یہ بند ہے وہ ہے، رکھو رفائی قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آف فخر سے رنگ بہار تم۔ تو یہ تھا تیسرا بند اس اولو العزم نظم کا۔ تو اس تیسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ تم اپنی قوم کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھو اور اس بات کو اپنا نصب العین بنا لو، تم ان اپنے نیک کاموں کے لیے کسی بدلے یا معاوضے کی پرواہ مت کرو۔ خدا نیک کاموں کا خود صلہ دینے والا ہے، اور جب وہ عزت بخشتا ہے تو پھر کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم وہ کام کرو جس سے تمہیں فخر محسوس ہو اور تمہاری زندگی میں بہار کی سی رونق آ جائے۔ تم دنیا کے باغ و بہار کی تازہ اور دلکش ہوا کی طرح رواں دواں ہو۔ یعنی اس تیسرے بند میں بھی محمد حسین آزاد نوجوانوں سے یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو، اور یہ کام اپنا نصب العین بنا لو۔ تم اس نیک کام کے لیے یا کسی معاوضے کی پرواہ مت کرو، چاہے آپ کو معاوضہ ملے یا نہ ملے، آپ کرتے جاؤ، یہ نیک کام کرتے جاؤ، کیونکہ خدا نیک کاموں کا خود صلہ دینے والا ہے۔ یعنی خدا کے پاس آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا، اور جب وہ عزت بخشتا ہے پھر کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یعنی کوئی تمہیں بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تم وہ کام کرو جس سے تمہیں فخر محسوس ہو، یعنی جس میں تمہارا اطمینان ہو، ایسی قوم ایسی فخر کرو۔ تم دنیا کے باغ میں بہار کی تازہ اور دلکش ہوا کی طرح رواں دواں رہو، یعنی کہ خاموش مت رہو۔ یہ محمد حسین آزاد کی تلقین ہے کہ کام کرتے جاؤ، اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے جاؤ، کچھ نیا کرتے جاؤ جس سے اپنی قوم کو، اپنی سماج کو فائدہ ملے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہم پہلے 3 بند ہم نے اس اولو العزم نظم کے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے، باقی 2 بند ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔